اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنا فضل فرمائے، عافیت فرمائے، مشکلات کو آسان فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کو اس والے کام کے لیے اللہ قبول فرما لے۔ بیان شروع ہونے والا ہے۔ میری پتہ ایک منٹ دکھا دیو، میں بدلتی رہتی، تسی نہ ہی ویکھو میری تصویر تے پھر تسی چنگا ہی رہو۔ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ہونی ہے لگی نمبر بتاؤ اپنا نمبر 348 پھر 48 ہاں 5659 وہی ہے ہی ابھی دیکھیے میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اپنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، ایک محنت کے سلسلے میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، جس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا ہے، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے، اور قیامت تک آنے والے سارے جنات کے لیے، جن و ان سب کے لیے۔ وہ محنت یہ ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اور اس محنت کے ذریعے سے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا مقصد تھا، وہی مقصد اب بھی ہے۔ اسی مقصد کے لیے یہ دعوت کی محنت اس زمانے میں چل رہی ہے، اور یہ امت اس محنت کے ذمہ دار ہے، امت کے ہر فرد ذمہ دار ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا درجہ ختم کر دیا گیا ہے، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
اور دنیا کا دستور یہ ہے جس چیز کی دعوت چلتی ہے وہی چیز دنیا میں چلتی ہے، اور جس کی دعوت بند ہو جاتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، چلتی نہیں۔ تو جس دین کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند فرمایا وہ اسلام ہے۔ قیامت تک یہ اسلام اور دین چلنا چاہیے، لیکن چلیں گے کیسے؟ نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، اگر دعوت بند ہو گئی تو پھر جس چیز کی دعوت بند ہو جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو اس دعوت والی محنت کا ذمہ دار بنایا تاکہ قیامت تک یہ امت آتی رہے اور اسلام چالو رہے، دین چالو رہے، زندگیوں میں آتے رہے۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، اسی سلسلے میں یہ محنت ہے۔ ہر زمانے میں اس امت کی دعوت چلتی رہی یہاں تک کہ ہمارے پاس یہ دعوت والی محنت پہنچی ہے۔ اگر ہم کریں گے، ہمارے پیچھے والوں کو، ہمارے بعد میں آنے والوں کو ہم تیار کرتے رہیں گے تو پھر قیامت تک یہ محنت چلتی رہے گی اور دنیا میں دین چالو رہے گا، دین زندہ رہے گا۔ اور اس دین میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یقین ہے۔ اس دعوت کی محنت عمومی طور پر ساری امت کے ہر فرد نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی ذمہ داری کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سب سے پہلے جو بگاڑ آتی ہے وہ یقین بدل جاتا ہے، اور اس یقین پر سارے دین کا مدار ہے۔ یقین کے بدل جانے سے آدمی کی زندگی بدل جاتے ہیں۔ یقین کے صحیح ہونے سے آدمی کے یہ دین صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اس یقین کو سب سے پہلے اس کی دعوت چلی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یقین کی دعوت سب سے پہلے دی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یقین کے صحیح کرنے کا کلمہ ہے اور یقین کے بدلنے کا کلمہ ہے۔ دنیا کی چیز و اسباب اور کائنات میں پھیلے ہوئے تمام مخلوقات، اس سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اکیلا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ قدرت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ساری صفات ہیں۔ دو صفت ایسے ہیں جو تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں، ایک قدرت کی صفت ہے اور ایک علم کی صفت ہے۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، مٹی کے نیچے وہ بھی اس کو بھی جانتے ہیں، مٹی کے اوپر جو ہے زمین کے اوپر ہے اس کو بھی جانتے ہیں، سمندر کے تہ میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں، سمندر کے اوپر ہے اس کو بھی جانتے ہیں، زمین پر ہے اس کو بھی جانتے ہیں، آسمان پہ ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کا علم گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ زمین آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خشک ہوں، تر ہوں، تازہ ہوں، زمین کے نیچے اندھیرے میں ہوں، زمین کے اوپر اجالے میں ہوں، جہاں بھی جو کوئی بھی چیز ہو، سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کوئی درخت کا پتا نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ دنیا میں
پتے بے شمار ہیں، درخت بے شمار ہیں، ہر درخت کے ہر پتے کا علم، پتے پتے کا علم اللہ کو ہے، اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ساری دنیا کو گھیرے، اللہ کی قدرت ساری دنیا کو گھیرے، اللہ کے قدرت سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک نظام دنیا والے بناتے ہیں اور ایک نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہے۔ دنیا والوں کے نظام جو ہے وہ اللہ کے قدرتی نظام کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ یقین بدلنا ہے کہ دنیا والوں کے نظام پر یقین، اس کو بدل کر اللہ کے قدرت والی نظام، اس پر یقین کو لانا ہے۔ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا نظام سب کے اوپر ہے۔ سارے نظام اللہ کے نظام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اللہ کے نظام کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نظام کچھ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کا قدرتی نظام ہے وہی سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن آسمان سے اتارا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے واقعات سنائے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ دیکھو، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ان میں ایسے ایسے نظام انہوں نے قائم کیا تھا، اور سارا نظام ان کا درہم برہم ہو گیا جب ہمارا نظام آیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے، کہ نوح علیہ السلام اسی دعوت کو دے رہے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، اللہ کے قدرت کے نظام کو سمجھا رہے تھے کہ لوگ اللہ کے قدرت کے نظام کو سمجھ کر اللہ کی بڑائی کو سمجھے، اللہ کی بڑائی کو جانے، اور اللہ کے سامنے سرنگو ہو جائے، اور اللہ کے سامنے جھک جائے، اور اپنی بڑائی چھوڑ دے، اللہ کی بڑائی کو مان لے۔ لیکن قوم نے جو ہے اپنی اکثریت کے یقین پر، اپنے زور کے یقین پر، اپنے مال دولت اور دنیاوی نظام کے یقین پر جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ وہ اپنا نظام چلاتے رہے اور نوح دعوت دیتے رہے، اور چلتے چلتے آخر میں کیا ہوا کہ ان کے سارا نظام جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے اپنے قدرتی نظام کے ذریعے سے ختم کر کے دکھلا دیا۔ اتنے لوگ سب کو ڈبو کے ختم کر دیا، فنا کر دیا، اور کوئی بولنے والا نہ رہا، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کس نے ایسا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نظام چلا، اور اس نظام کے ذریعے سے نوح علیہ السلام کے قوم کے نظام کو پانی کے نیچے غرق کر دیا، ڈبو دیا، سارے ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا تھا کہ دیکھو، قوم نوح نے جو نظام چلائی تھی اس نظام کا حشر یہ ہوا، ہمارے نظام غالب رہے اور ان کا نظام ختم ہو گیا۔ آج دنیا میں جتنی بھی نظام ہے، لوگوں کے پاس جتنی بھی طاقتیں ہیں اور لوگوں کے پاس جتنی بھی ان کا نظام ہے، حکومت کا نظام ہے، اور اسی طرح ہتھیاروں کا نظام ہے، ملکوں کا نظام ہے، اور کیا کچھ نظام ساری دنیا میں، یہ ساری نظام، اس کا مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ مکڑی ہے، یعنی مکڑی کی طرح ہے، ان کی حیثیت مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی وہ گھر والا نہیں، خالی گھر اس کو مل گیا، اس نے پورے گھر میں اپنے جالا تان دیا، اور وہ فخر کرنے لگا کہ میرا جالا جو ہے بہت مضبوط ہے، اور پورے گھر کو
جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. یہ جالا بہت مضبوط ہے. اوپر جو ہے پرندے نے گھونسلہ بنایا, اس میں انڈے دیے, اس سے بچے نکلے, اور انڈے کے جو چھلکے ہیں وہ ان مکڑی کے جالے پر گرا, اور مکڑی جو ہے دیکھا کہ چھلکے پر چھلکا گرا, تنکے پر تنکا گرا گھونسلے سے, لیکن میرا جالا جو ہے ٹوٹا نہیں. تو وہ فخر کرنے لگا کہ میرا جالا بہت مضبوط ہے. تو اللہ تعالیٰ مکڑی کے اس جالے کے بعد ساتھ دنیا کے سارے نظام کی مثال دیتے ہیں کہ ان کی مثل ایسے ہی ہے کہ جیسے مکڑی جالا تان رہا ہو اور اس پر فخر کر رہا ہو, لیکن جب گھر والا آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گھر میں سارے مکڑی کے جالے ہیں تو کوئی ایٹم بم نہیں لاتا کہ بھئی ان جالوں کو ختم کرنا ہے, کوئی بم لاؤ, کوئی ہتھیار لاؤ, کوئی تلوار لاؤ. نہیں, کچھ نہیں, معمولی ایک جھاڑو لیتا ہے, اس جھاڑو کے ذریعے سے ادھر کو مارتا ہے, ادھر کو مارتا ہے, چاروں طرف مارتا ہے, اور اس جھاڑو سے سارا مکڑی کا جالا بھی ختم ہوتا ہے اور مکڑی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ہے کہ اللہ رب العزت کے قدرتی نظام ساری دنیا کے سارے لوگوں کے, سارے دنیا والوں کے جو نظام ان کے ہاتھ میں ہے, ہتھیاروں کا ہے, ڈراتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اپنے ملک ہے, ملک میں اپنے ملک کی طاقت کے سے لوگوں کو ڈراتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے, ہتھیاروں پر فخر کرتا ہے, اور اپنی سائنس پر جو ہے فخر کرتا ہے کہ ہماری سائنس نے اتنی ترقی کی. ترقی یافتہ زمانہ ہے, لوگ چاندوں پہ جا رہے ہیں, لوگ کہیں جا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں اور اس پر بڑا فخر کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو دھمکا رہے ہیں کہ ہم سے ڈرو, اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ڈر رہے ہیں, یا یہ کہ وہ خود بھی ایٹم بم بنانے کی کوشش میں ہے کہ ہم بھی بنا لیتے ہیں ایٹم بم. تو دونوں طرف ایٹم بم بنے, دونوں جو ہے اچھل رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے, سب کچھ ہے, ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دوسرے کو دھمکا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف مت کرو, ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے. تو دنیا کا سارا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان نظاموں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہے اللہ کے علاوہ چیزیں ہیں, اللہ کے علاوہ چیزیں ہیں. جالے یہ سب مکڑی کے جالے کی طرح ہے. اللہ کے قدرت کے نظام کے مقابلے میں یہ سب مکڑی کے جالے ہیں. جب اللہ کی قدرت کے نظام چلے گا تو پھر یہ سارے جالے ختم ہو جائیں گے. خود جالا تاننے والے وہ بھی ختم ہو جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. دیکھیے ایک بیماری پھیلا دی, زیادہ کچھ نہیں, چھوٹا سا مخلوق ہے, جراثیم, ساری دنیا اس سے ڈر رہی ہے. جن کے پاس ایٹم ہے وہ بھی ڈر رہے ہیں, وہ بھی ڈر رہے ہیں. سب گھروں میں گھس گئے, بلی کی طرف اور چوہے کی طرف بلوں میں گھس رہے ہیں کہ بھئی حفاظت گھروں میں ہے, ہمارے ایٹم سے نہیں ہوگا. وہ ایٹم بھی بھول گئے, ساری طاقتیں جس پر وہ اچھل رہے تھے وہ سب بھول گئے. سب بھول کر جو ہے اپنے اپنے بلوں میں گھس رہے ہیں. کیا ہے
अल्लाह ताला ने कोई एटम नहीं उतारा, अल्लाह ताला ने कोई बम नहीं मारा, अल्लाह ताला ने कोई बड़ा कुछ नहीं किया। एक छोटे से जरासीम जिसको कहते हैं, वो आंखों से भी नजर नहीं आती, वो मशीन के जरिए से देखना पड़ता है, बहुत ही छोटे। फिरौन इतरा रहा था, उछल रहा, नमरूद उछल रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके मुकाबले में तने तनहा अल्लाह की कुदरत के निज़ाम समझा रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। नहीं, हमारे पास मुल्क है, हमारा निज़ाम है, हम जो चाहे कर सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई, से कोई परिंदा गुजर नहीं सकता, जल कर गिर जाता है। बहुत भारी और बहुत बड़ा आग बनाया, आग जलाया उसने, और उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं चाहिए, किसी से नहीं। फरिश्ते आए, आप चाहें तो हम आपकी मदद करें, नहीं, अम्मा इलैकुम फला, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह जिसके तरफ से मैं दाई हूँ, जिसकी कुदरत की दावत दे रहा हूँ, वो अल्लाह मेरे मदद के लिए काफी है। पानी की जरूरत नहीं है, हवा की जरूरत नहीं है कि आग को उड़ा के ले जाए, पानी की जरूरत नहीं है कि पानी इस आग को बुझा दे, पानी को हुक्म करे इस आग को बुझा दो, हवा को हुक्म करे इसको उड़ा के ले जाओ, या मिट्टी को हुक्म करे कि इसको निकल ले अपने अंदर। नहीं, सीधे अल्लाह ताला ने खुद हुक्म फरमाया आग को। ये अल्लाह का निजाम आग पर चल रहा है। अल्लाह ताला ने उस आग पर अपना हुक्म नाजिल फरमाया, ऐ आग तो ठंडी हो जा, आरामदेह हो जाए इब्राहिम के लिए। तो इब्राहिम के लिए फरमाया वसलाम अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खुदा के निज़ाम है। अब वो लकड़ियों के लिए निज़ाम नहीं है, लकड़ी जल रही है, लकड़ी सब जल रही है, उसमें जितनी चीजें हैं वो सब जल रहे हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के निज़ाम के मातहत चल रहे हैं, ठंडक महसूस कर रहे हैं, राहत महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने फरमाया कि जिंदगी भर में जितने दिन आग में रहे उतने ही दिन सबसे आरामदेह, सबसे ज्यादा मजे के दिन गुजरे। तो अल्लाह का निजाम, आग के अंदर राहत, आग के अंदर ठंडक, कोई पानी की जरूरत नहीं है, कोई हवा की जरूरत नहीं है। अल्लाह जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। अल्लाह का निजामों पर है, आग के निजाम पर है, मिट्टी के निजाम पर है, आसमान और जमीन में जितनी भी मखलूकात हैं उसमें जो कुछ भी निजाम नजर आता है इंसान को, इन सारे निजामों पर अल्लाह का कुदरत वाला निजाम है। और ये सारे निजाम जो अल्लाह ने अपनी कुदरत से कायम किए हैं, अल्लाह ने अपनी कुदरत से कायम किया है, इस निजाम पर अल्लाह ताला कुदरत वाले हैं कि चाहे इस निजाम को बदल दे। सूरज को अपने निजाम बनाया, रोशनी निकल गई, जब चाहे अपने निजाम को बदल दे, सूरज को अंधेरा कर दे। अब सारी दुनिया जो है तारीकी छा गई, अंधेरी छा गई, अंधेरा हो गया। क्यों? ये सूरज, इसकी रोशनी को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया, अपने निजाम चलाया और उसमें अंधेरा पैदा कर दिया। रोशन सूरज को बिल्कुल अंधेरा कर दिया, चांद को अंधेरा कर दिया। अपना बनाया हुआ निजाम को जब चाहे अल्लाह ताला बदल दे। आग का निजाम यह है कि जला दे, जब चाहे इस निजाम को बदल दे कि आग न जलाए,
آگ کا نظام یہ ہے کہ اس میں تکلیف ہے، جلنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ اس آگ کے نظام کو جس کو اللہ نے قائم کیا ہے اس کو بدل دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اس میں چاہے لاٹھی کو لاٹھی رکھیں، چاہے لاٹھی کے صورت شکل بدل دیں اور اس کی تاثیر بدل دیں، ایک کے لیے نقصان دہ بنا دیں اور ایک کے لیے نفع والا بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ لاٹھی نفع دینے والا اور فرعون کے لیے نقصان دینے والا، ڈرانے والا۔ کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیا، اس کی صورت بدل دی۔ موسیٰ علیہ السلام اب تک جو ہے اس کو لاٹھی ہی سمجھتے رہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میری لاٹھی ہے۔ کہ اس سے یہ فائدے ہوتے ہیں، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اور بھی بہت سارے اس میں فائدے ہیں بتانے لگے۔ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، کہاں تک اس کی فوائد بیان کریں، بہت سارے فوائد ہیں۔ لاٹھی کے نظام سانپ بنا دیا اور فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو ڈال دو۔ زندگی میں کتنے مرتبہ ڈالے ہوں گے؟ اب جو اللہ کے حکم سے ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام بدل دیا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیا، وہ دوڑ رہا ہے سانپ، اور فرمایا خذھا، اے موسیٰ اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، تاکہ اللہ کے نظام کا خوف موسیٰ علیہ السلام کے دل سے نکل جائے کہ اللہ کا نظام ہے، فرما برداروں کے لیے نفع کی چیز ہے، نافرمانوں کے لیے نقصان کی چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خذھا ولا تخف، پکڑیے اس کو، ڈریے نہیں۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم جب آپ پکڑیں گے اس کو تو ہم اس کو پھر پہلے کی طرح لاٹھی بنا دیں گے، پہلی صورت شکل بنا دیں گے، بدل دیں گے اس کی صورت شکل۔ اللہ تعالیٰ نے بدل دی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہی لاٹھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے مدد ہے اور فرعون کے لیے جو ہے یہ خوف اور بدامنی ہے، اس کے خلاف مدد ہے، وہ اس سے ڈر رہا ہے اور فرعون اس سے اپنے نظام میں ایک لاٹھی کے مقابلے میں ناکام ہو چکا ہے، جس کو سمندر پر مارنے کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے اور بحر قلزم کے کنارے پہ پہنچ گئے، تو سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی لشکر ہے، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک البحر، لاٹھی کے فوائد تو بہت گنائے ہیں، لاٹھی کے فوائد تو بہت گنائے ہیں آپ نے، یہ کام ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے۔ اس لاٹھی سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سمندر پر ماریں گے تو سمندر کے پانی دو طرف کھڑا ہو کر بیچ میں سے راستہ بنا دیں گے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں دیکھا، بنی اسرائیل بھی نہیں دیکھا۔ تو میرے محترم دوستو، ایک ہی لاٹھی، کبھی اس کو سانپ بنا رہے ہیں، کبھی اس کے ذریعے سے سمندر میں راستے بنا رہے ہیں، کبھی اس کے ذریعے سے پتھر سے جو ہے پانی نکال رہے ہیں۔ پتھر پر ماریے، اضرب بعصاک الحجر، پانی چاہیے تو آپ پتھر پر جو ہے
اس لاٹھی کو ماریے، تو اس لاٹھی کے مارنے سے کیا ہوگا کہ پتھر میں سے پانی نکلے گا، چشمے نکلیں گے، 12 چشمے نکلے، ایک ہی مار سے 12 چشمے نکلے۔ اور وہ پتھر بھی ایسا ہے جو زمین میں گاڑا ہوا نہیں کہ کوئی کہے کہ بھائی زمین کے اندر سے پتھر ہو کر جو ہے یہ چشمہ نکل رہا ہے، یہ پانی نکل رہا ہے، نہیں، وہ زمین سے الگ ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اس پتھر کو جھولے میں رکھ لیجئے، جب پانی کی ضرورت پڑے تو اس پر اپنی لاٹھی سے ماریے، ایک مرتبہ نہیں، جب بھی آپ ماریں گے اس میں سے چشمے نکلیں گے، پانی کے چشمے نکلیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظام ہیں جو لوگوں کے عقل و دماغ سے باہر ہے، اوپر ہے، یہ عقل سے سمجھتے نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک ہے اللہ کا قدرت والا نظام، قدرت کا نظام ہے، یہ ساری دنیا والوں کے نظام پر غالب ہے۔ ساری دنیا والے کیا کیا ہتھیاریں بنائی ہیں اور دوسروں کو ڈرا رہے ہیں، اپنی ملک کی طاقت کے ذریعے سے فخر کر رہے ہیں اور دوسروں کو ڈرا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا نظام چلا۔ جی، اب منہ سب ڈھانپے ہوئے ہیں، ناک ڈھانپے ہوئے ہیں، اس میں سے وہ جراثیم اندر داخل نہ ہو جائے۔ جی، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ایٹم والے بھی بستر پر لیٹ جائیں گے، ہسپتال میں لیٹ جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے اس کی، پھر بھی ڈاکٹر کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کے ذریعے سے جس کو چاہیں گے یہ نظام دکھا کر پھر دنیا میں زندگی دیں گے، یا جس کو چاہیں گے اس نظام کے ماتحت دنیا سے رخصت کر دیں گے، چلے جاؤ، دنیا میں تمہارا رہنا نہیں۔ لوگ اس کو ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے، اس سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ یہ نظام دکھا کر بتلانا چاہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، اتقونی، کہ مجھ سے ڈرو، لیکن اس دعوت کے نہ ہونے کی وجہ سے یقین چونکہ چیزوں پر ہے، مخلوقات پر ہے، تو مخلوق سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے سب کی طاقت کو بھلا دیا، سب کے فخر اور غرور کو اللہ نے ایک چھوٹے سے مخلوق سے نکال دیا۔ اب کرو فخر، اب کرو غرور، کوئی نہیں ڈر، فخر کرنے والا نہیں، سب ڈرنے والا ہے۔ یہ چھوٹے سے مخلوق کو ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک چھوٹا سا مخلوق یہ سارے دنیا کے نظام کو معطل کرنے کے لیے، دنیا کے نظام کو بیکار کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق کافی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ اب اس زمانے میں دیکھا کہ دیکھ لو ساری دنیا، جن کے پاس ہتھیاریں ہیں، جن کے پاس ملکی طاقتیں ہیں، سب ڈر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کو ان کے اندر، ہمارے اندر بھی یہ محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی اسی کو ڈر رہے ہیں کہ لوگ جس کو کہہ رہے ہیں ہم بھی اسی کو ڈر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اس چھوٹے سے مخلوق میں جو طاقت تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ اس کے پیدا کرنے والے اس سے زیادہ طاقت والے ہیں۔ اس کے پیدا کرنے والے اس سے بھی زیادہ طاقت والے ہیں۔ تمہارے پیدا کرنے والے، تمہارے اندر جو طاقتیں ہیں، جس طاقت پر تم فخر کر رہے ہو اور غرور کر رہے ہو کہ ہمارے پاس اتنی طاقتیں ہیں، دیکھو تم کو اور تمہاری ان طاقتوں کو
جس نے پیدا کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. جی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. قوم عاد کو جو سمجھایا ہود علیہ السلام نے، تو وہ یہی کہ ہم طاقتور قوم ہیں، ہمارے بدن میں اتنی طاقت ہے، ہمارے پاس یہ طاقت ہے. کون ہے جو ہماری طاقت کے مقابلے کرے؟ طاقتوں کے ہمارے پاس جو طاقت ہے، ان طاقتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے تمہیں اور تمہاری ان طاقتوں کو پیدا کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ طاقت والا ہے. ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک بوسیدہ ہڈی کو لے کے آیا. بہت دنوں سے مٹی کھا کے اس کو بالکل کمزور کر دیا. اس کو لا کر جو ہے حضور کے سامنے ہاتھ سے یوں مچلا تو وہ سارا جو ہے پاؤڈر بن کے یہ پاؤڈر بن گیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم. اس طرح کے ہڈی جو بوسیدہ ہو گئے جس کو ہم نے 2 انگلیوں سے رگڑ کر پاؤڈر بنا دیا، اس کو کون پھر زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اس کو دوبارہ پیدا کرنے والے وہ ہیں جس نے پہلے مرتبہ اس کو پیدا کیا، جبکہ وہ یہ بوسیدہ ہڈی بھی نہیں تھی، وہاں کوئی ہڈی بھی نہیں تھا، وہاں کوئی کچھ نہیں تھا. اللہ نے پہلی مرتبہ جس طرح پیدا کیا ہے بغیر کسی چیز کے، بغیر ہڈی کے، بغیر گوشت کے، بغیر سامان کے، وہی اللہ دوبارہ پیدا کریں گے اس بوسیدہ ہڈی سے، یا اس ہڈی کے ختم ہو جانے کے باوجود مٹی سے مل کر جو ہے وہ مٹی بن جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ پیدا کریں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے قدرت کا نظام ساری چیزوں پر حاوی ہے، سب چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے، اپنی قدرت کے نظام، اللہ اپنے قدرت کے نظام کے اندر لیے ہوئے سب چیزوں کو، اس زمین کو بھی، آسمان کو بھی، سب چیزوں کو. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اس زمین کو بھی بدل دیں گے، آسمان کو بھی بدل دیں گے، اور سارے زمین میں دفن ہوئے، زمین میں جو زمین کے ساتھ مل گئے ہیں، ان سب کو اسی زمین سے نکال کر سامنے لائیں گے، کھل کر سامنے آ جائیں گے. اللہ کے لیے سب کھل کر سامنے آ جائیں گے. وبرزوا للہ. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ بڑے قدرت والے ہیں. اللہ کے قدرت پر یقین، اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظام پر یقین، اسی کی دعوت سارے نبیوں نے دی ہے، اور نبیوں کی ساری امتوں نے اسی یقین کو ٹھکرایا، اسی بات کو ٹھکرایا. نہیں ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قدرت ہے، ہمارے پاس نظام ہے، ہمارا نظام بہت مضبوط ہے. قوم سمود وہ بھی کہنے لگے ہمارے پاس نظام بہت مضبوط ہے، ہم پہاڑوں کے اندر جو ہے اپنے گھر بنا کے رہتے ہیں، نہ ہمیں پانی ڈبو سکتا ہے اور نہ ہمیں ہوا اڑا سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں ہمارے نظام کو ختم کر دے. تو اللہ رب العزت نے
ایک آواز پیدا کی. اسی آواز سے سارے پہاڑوں کے غاروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر جو گھر ہیں اس کے اندر جو جہاں تھا سب اس آواز کی وجہ سے مر گئے، سب مر گئے، سب ختم ہو گئے. کوئی بولنے والا نہ رہا، کوئی دیکھنے والا نہ رہا، بھئی کیا ہوا، کوئی پوچھنے والا نہ رہا. ایک آواز ہے، آواز میں اتنی طاقت ہے. وہ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں سور دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. انتظار کرو، جب میرا حکم ہوگا تو اس سور میں پھونک لگانا، پھونک مارنا. تو پھونک ماریں گے اللہ کے حکم سے. بغیر اللہ کے حکم کے اگر ہاتھ میں سور ہے پھونک لگا دے کچھ نہیں ہوگا، ایک مکھی بھی نہیں مرے گی، ایک مچھر بھی نہیں مرے گا. لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام چلے گا قدرت کا، تو اس پھونک کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو. اس میں ایک آواز شروع میں بہت ہی سریلی آواز نکلے گی، پھر آہستہ آہستہ یہ آواز جو ہے بڑھتے بڑھتے ایسا ہوگا کہ اس آواز کی وجہ سے سب مر جائیں گے. یہ آواز کی شدت کو برداشت نہیں کر سکیں گے. کوئی بھی جاندار اس آواز کی شدت کو برداشت نہیں کر سکیں گے. قوم سمود اس آواز کی شدت کو برداشت نہ کر سکے، مر گئے، سب ختم ہو گئے. قوم سبا نے اپنا نظام بنایا کہ بھئی بند باندھ کر، بند لگا کر وہ پانیوں کا خزانہ بنایا کہ اس کے ذریعے سے اپنے مرضی کے مطابق پانی نکالیں گے اور زمینوں کو سینچیں گے. تو زمینیں، اس پانی سے زمینوں کی سینچائی ہو رہی ہے، باغات تیار ہو رہے ہیں اور اس میں فصل تیار ہو رہا ہے، غلہ تیار ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. بہت خوش ہیں. ہمارا نظام چل رہا ہے، ہم بہت خوشحال ہیں. کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں، اور جو ہے ہر طرف جو ہے امن ہے، عافیت ہے، اور ہوا بھی بہت خوشگوار ہے. کہتے ہیں کہ ایسا خوشگوار ہوا تھا قوم سبا کے اس ملک میں کہ وہاں اگر کوئی مکھی داخل ہوتا تو وہ مر جاتا اس آب و ہوا کی وجہ سے. خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے مکھی مر جاتا، اس پہ داخل ہو تو وہ مکھی ختم ہو جاتا، مکھی جی نہیں سکتا. اسی طرح کوئی بھی کیڑے مکوڑے اس خوشگوار ہوا کی وجہ سے، آب و ہوا کی وجہ سے کوئی کیڑا مکوڑا وہاں نہیں ہوتا تھا. صاف ستھرا باغات ہیں اور زمینیں ہیں، غلہ ہے، سب کچھ ہے، اور پانی اپنی مرضی کے مطابق خزانہ میں جمع کر کے اس کو نکال رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اپنا نظام قائم کیا ہے. اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور کہا کہ اللہ کے نظام پر یقین کرو، اللہ کے قدرت والی نظام پر یقین کرو. اللہ کے قدرت پر یقین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس نظام قائم ہے، موجود ہے، اور ہمارے نظام سے ہماری زندگی بہت خوشگوار ہے. جی خوشگوار ہے. نہیں مانے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بند کو جو ہے توڑ دیا اور ان کو کوئی خبر بھی نہیں ہوئی. وہاں چوہا داخل کر دیا تو اس بند کی دیوار پہ، اور چوہے نے جو ہے اس دیوار کو کھوکھلا کر دیا. اور پھر اچانک ایک دن سارا دیوار گر گیا، پانی جتنے خزانے میں تھے وہ سب بہہ گئے، اور پورے ملک کو، ان کے پورے علاقے کو وہ جو ہے پانی نے غرق کر دیا، ڈبو دیا. سارے باغات ختم ہو گئے اور ساری زمینوں میں غلے ختم ہو گئے.
اور گھر بار جو ہے سب پانی میں ڈوب گئے، وہ نظام ختم ہو گیا۔ اس کے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیوار کے اندر چوہے لگا دیے، چوہے پیدا کر دیے۔ چوہے کے ذریعے سے اتنا بڑا نظام سبا والوں کا، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، کہ سبا کے علاقے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کے قدرت کے نظام کی بڑی نشانی ہے وہاں۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال۔ پہلا والا نظام جو اپنی طرف وہ لوگ قوم سبا جو اپنی طرف نسبت کر رہے تھے کہ یہ نظام تو ہم نے قائم کیا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا والا نظام بھی ہمارا ہی تھا۔ جب تم اپنا نظام کہہ کر جو ہے اس پر فخر کر رہے ہو، تو پھر ہم اس نظام کو بدل دیتے ہیں، اور تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ تم اس نظام کو باقی رکھو، قائم رکھو۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، یہ پہلا نظام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دونوں طرف باغات ہیں، بیچ میں سے راستہ ہے، ایک آدمی مسافر چل رہا ہے، اس کو بھوک لگے باغ میں سے کوئی پھل چن لے، اور گھر بار جو ہے قریب قریب ہے، کہیں تھک جائے چلتے چلتے، جہاں تھکے وہیں ٹھہرنے کی جگہ موجود ہے، کھانا پینا موجود ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ سفر میں کوئی مزہ نہ رہا، اگر سفر میں تھکن نہ ہو، سفر میں بھوک نہ ہو، پیاس نہ لگے۔ ارے ہمارے تو اس ملک میں سفر کے اندر نہ تھکن ہے، نہ پیاس کی تکلیف ہے، اور نہ بھوک کی تکلیف ہے، جہاں چاہو گھر موجود ہے، ٹھہر جاؤ، کھانا کھاؤ، پانی پیو، سب کچھ آرام کر لو، پھر سفر کے لیے چلو، کوئی تکلیف نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ سفر میں کوئی مزہ نہیں، ایڈونچر، تو سفر میں کوئی مزہ نہیں رکھا۔ کہ سفر میں مزہ تو تب ہے جب سفر کرتے کرتے آدمی تھک کر چور ہو جائے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے آرام کے لیے، سستانے کے لیے، کھانا نہ ہو، بھوک سے تکلیف ہو، اور پھر پانی سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیاس کی تکلیف ہو، پھر سفر میں مزہ ہے، سفر کے مزہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں، وہ ان کو نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ نعمت نہ ہو تو سفر کریں گے، دور گھر بار ہو، بھوک لگے، پیاس لگے، پھر سفر میں مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں کہ ہم نے قریب قریب ان کے بستی بنا دیے، جہاں چاہے وہ آرام کر لے، جہاں چاہے کھانا کھا لے، جہاں چاہے پانی پی لے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن وہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں کہ نہیں، بستی دور دور ہو تاکہ ہم سفر کرتے چلتے چلتے تھک جائیں، اور بھوک کی تکلیف ہو، پیاس کی تکلیف ہو۔ تو پہلی والی نعمت جو ہے اس کو وہ ناشکری کر رہے ہیں، اس کو ٹھکرا رہے ہیں۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں دونوں طرف باغ ہیں۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نعمت ہے، کھاؤ پیو، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اور اپنے رب کے شکر بجا لاؤ، شکر ادا کرو ان نعمتوں کے۔ تمہارا یہ ملک، تمہارا یہ شہر، تمہارا یہ علاقہ بہت عمدہ ہے، اور تمہارا رب بھی
بڑا معاف کرنے والا ہے اور رب الغفور، لیکن انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، فَأَعْرَضُوا، اللہ کی ان باتوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا، منہ موڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، یہ سیل عرم جو ہے ہم نے ان پر نازل کیا، وہ پانی کا بند جو ہے اس کو توڑ دیا، سارا پانی ایک لخت سارے علاقے میں بہہ گئے اور گھر وغیرہ سب ڈوب گئے، سارے باغات ختم ہو گئے اور سارے زمینیں ڈوب گئی، بس وہ مزے کی زندگی نہ رہی، سب اجڑ گئے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے پہلا نظام بھی اللہ تعالیٰ کا تھا، لیکن لوگوں نے ناشکری کی، سمجھا کہ ہم نے یہ نظام قائم کیا اور ہمارے پاس یہ طاقت ہے، تو اللہ کے ناشکری کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پہلے نظام کو، جو پہلا نظام میں نے قائم کیا تھا باغات کے اور غلات کے، اس کو بدل دیتے ہیں۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، جھاؤ کے درخت ہیں، کچھ نکل گئے اور یہ پورا علاقہ جو ہے ویران پڑ گیا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کا ہی نظام ہے، آسمان و زمینوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے، جب چاہیں گے اس نظام کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔ آرام کے نظام کو بدل کر اللہ تعالیٰ تکلیف کے نظام کو قائم کر دیتے ہیں، پھر لوگ تکلیف میں پڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام سب پر غالب ہے اور سارے نظام والے مغلوب ہیں اللہ کے نظام کے سامنے۔ تو اللہ کی اس قدرت کے نظام پر یقین کرو، اللہ کے قدرت کے نظام پر یقین بناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت دی مکے کے لوگوں کو، لیکن وہ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارے نہیں مانتے، ارے زیادہ دن نہیں ہوا، حضور کی پیدائش سے 50 دن پہلے کی بات ہے، وہ مکے میں ابرہہ نے جو ہے ہاتھیوں کے لشکر سجا کر وہ مکے میں آئے، مکے کی طرف چلے، بیت اللہ کو ڈھا دیں گے کہ ہاتھی کے لشکر کے ذریعے سے وہ چلے، وہ عظیم الشان لشکر لے کر اور ہاتھیوں کے لشکر لے کر، اور بہت خوش خرم کہ ہم یہ مکہ والوں کا جو ہے بیت اللہ، اس کو ہم ڈھا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور یمن میں ہم نے ایک گھر بنایا ہے، سب کو اس کی طرف دعوت دیں گے کہ یہاں آؤ، سب یہاں بیت اللہ میں آتے ہیں، مکے میں آتے ہیں اس گھر کی وجہ سے، چلو اس گھر کو گرا دیتے ہیں۔ اس گھر کے گرانے کے لیے لشکر لے کے آئے اور ہاتھیوں کے لشکر لے کے آئے۔ مکے کے قریب جب پہنچے، مکے والے سب ڈر رہے ہیں کہ یمن کا بادشاہ ہے اور ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ سب جو ہے پہاڑوں پہ، غاروں پہ چھپ گئے۔ بھائی عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ گھر اللہ کا ہے، جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، ہمارے تو بس کی بات نہیں کہ اتنے بڑے لشکر کی مقابلہ کریں اور اللہ کے گھر کی حفاظت کریں۔ تو اللہ سے دعا مانگ کر، اے اللہ تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کر، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ بھی سب چھپ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر کو کیسے شکست دی؟ کوئی فرشتوں کی جماعت بھیجی نہیں، کوئی دوسرے ہاتھی کی لشکر بھیجا نہیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ جو ہے وہ بھیجے، ان کے پیر میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، وہ پرندے اوپر سے آئے
اور آ کر جو ہے اپنے وہ پتھر جو پاؤں سے پکڑے ہوئے تھے اس کو چھوڑ دیا، اور اس پتھر میں کوئی زور سے نہیں مارا جیسے آج کل بندوق کے اندر گولی مارتے ہیں، اس کے اندر بھر کے بارود کے ذریعے سے طاقت پیدا کرتے ہیں اور زور سے جائے، ایسے نہیں، اوپر سے گرا دیا، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں، لیکن اس میں طاقت پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں میں ایسی طاقت پیدا کی کہ جس کے سر پر گرا اس سے نکل کر جس ہاتھی پر بیٹھا ہوا ہے اس سے نکل کر زمین پہ گرا، وہ ہاتھی بھی مر گئی اور جو اس پہ سوار تھا وہ بھی مر گیا، سب جو ہے بالکل پورا لشکر تہس نہس ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے اللہ کا نظام۔ کوئی بڑا پرندہ نہیں بھیجا، فرشتہ نہیں بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے، اور جن کے پاؤں میں، دونوں پیر میں، چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، بس اتنے بڑے لشکر کو ختم کرنے کے لیے بھوس بنا دیا، چپائے ہوئے گھاس کی طرح، کعصف مأکول۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ بھی نازل فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کہ حاجی والوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کہ ان کا نظام تھا اور ہمارا نظام دیکھو، اس سے سبق حاصل کرو، سبق لو، ہمارے نبی کی بات مان لو کہ ہم بڑے طاقت والے ہیں، ہمارے اوپر یقین کرو، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، غیر اللہ کو بلانا چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ پر یقین کرو، اللہ کی قدرت پر یقین کرو، اللہ کی قدرت ساری دنیا، ساری مخلوق کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، عرشوں کو، کرسی کو، سب چیزوں کو، سارے فرشتوں کو، سب کو اپنے قدرت کے اندر قدرت کے گھیرے میں لیے ہوئے۔ جبریل علیہ السلام جو اپنے بازو کے 600 پروں میں سے ایک پر کے ایک کنارے سے لوط علیہ السلام کی بستی کو زمین سمیت اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، اور پھر وہاں سے الٹ دیا، پوری بستی کو، پورے علاقے کو زمین سمیت اٹھا کر۔ کتنی طاقت ہے جبریل علیہ السلام میں، اللہ نے کتنی طاقت پیدا کی اس میں، جبریل علیہ السلام کے اندر، کہ ایک بستی کو جو ہے مٹی سمیت اٹھا کر آسمان کے کنارے لے جائے اور پھر وہاں سے الٹ دے۔ تو میرے محترم دوستو، اتنی طاقتور فرشتے ہیں، لیکن اللہ کے قدرت کے کہتے ہیں کہ جب اللہ کی بڑائی کو سوچتے ہیں جبریل علیہ السلام تو چڑیا کی طرح ہو جاتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو سوچ کر، اتنے بڑے قدرت والے ہیں، تو اتنی طاقت ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتے تھے جبریل علیہ السلام، کبھی دیر سے آتے، کبھی جلدی جلدی آتے۔ جب دیر سے آتے تو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جبرائیل جلدی جلدی آیا کریں، اتنی دیر لگاتے ہیں آپ۔ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ دیکھیے، ہم اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ ہمارے لیے جو مقام اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، جہاں ہمیں ٹھہرنا ہے، رہنا ہے، وہاں سے ہم نیچے نہیں اتر سکتے ایک بال کے برابر بھی، آپ کے رب کے حکم کے بغیر، آپ کے رب کے حکم کے بغیر ایک بال برابر بھی نیچے نہیں اتر سکتے۔ تو اتنی طاقتور فرشتے ہیں،
وہ بھی اللہ کی قدرت کے محتاط ہے، سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کون ہے باقی؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کریں گے جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے۔ اے اللہ آپ کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل مر جائے، اسی وقت مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے یہ چاروں فرشتے ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ بقا صرف اللہ کے ذات کو ہے، اور سارے مخلوق کو فنا ہونے والا ہے۔ سارے مخلوقات جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے، سب کو فنا ہونا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جتنی بھی طاقتیں ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں میں، زمین میں، آسمانوں میں، ہواؤں میں، پانیوں میں، پانی کی لہریں، سمندر میں جا کے دیکھ لو، موجیں پہاڑوں کے برابر۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، پانی سیلاب آیا تھا، اس میں بھی ایسے موجیں اٹھ رہے تھے جو پہاڑوں کے برابر۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر جو ہے چل رہی تھی، ایسے ایسے موجوں میں، جو ایک ایک موج پہاڑ کے برابر۔ اب سمندر میں دیکھ لو کتنے بڑے بڑے موجیں ہیں۔ تو سمندر کی طاقت، بڑی طاقت اس میں ہے۔ اگر وہ زمین پر آ جائے تو جہاں سمندر کے کنارے میں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، زمینوں پر جو ہے وہ پانی ابل کے آ جاتا ہے اور ساری چیزوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ وہ بنیاد 4 منزلے کی ہے، بنیاد سمیت اکھاڑ کے وہ پانی لے گیا سب کچھ۔ اب بعد میں جا کر جو ہے وہ گھر کہاں تھا وہ جگہ بھی نہیں پہچان رہے۔ تو بھئی ہماری تو بلڈنگ تھی، وہ تو پکی عمارت تھی 4 منزلہ، اور اس کی بنیادیں زمین کے اندر تھی۔ اب وہ ایسا لے گیا کہ اس کا کوئی نشان بھی نہیں رکھا، اب نہیں پہچان رہا کہ بھئی ہماری یہ عمارت، ہماری گھر کہاں تھا، وہ بنیاد کہاں تھا، بنیاد سمیت اکھاڑ کے لے گئے یہ پانی۔ ہمارے وہاں بعض علاقوں میں جو سمندر کے کنارے اس طرح کے سیلاب آتے ہیں تو سارا کچھ بہا کے لے جاتے ہیں اور میدان چھوڑ کے جاتے ہیں، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کچھ ہے، سب کچھ بہا کے لے جاتے۔ تو سمندر میں بڑی طاقت ہے، لیکن یہ سمندر موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کے ایک مار سے پھاڑ کر 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، 12 راستے ہو جاتے ہیں۔ کون راستہ بناتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ آپ اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے سمندر کو ماریے۔ اللہ کے حکم سے مارا اور سمندر جو ہے راستہ کر دیا، اور بیچ میں سے بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے اور وہ راستہ باقی رہ گیا۔ جب فرعون اپنے سارے لشکر کو لے کر اس راستے میں گھسے، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ پانی آپس میں مل جائے، تو سمندر کے تہ میں ہے فرعون اور اس کے لشکر، اور اوپر سے پانی مل گئے تو پھر وہی ختم ہو گئے، سارے کے سارے وہی ختم ہو گئے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، بس اس یقین کو بدلنا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقت اللہ کو ہے، ساری قدرت اللہ کو ہے، نظام اللہ کی ہے،
دنیا میں جتنے بھی نظام لوگ قائم کریں یہ ایسا ہے جیسے مکڑی کے جالا ہے. ایک گھر والے انسان آدمی اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہوتا ہے اور ایک جھاڑو سے مکڑی کا جالا صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نمرود کے جالے کو اپنے قدرتی نظام کے ایک جھاڑو سے صاف کر دیا. دوسرے جھاڑو سے فرعون کے نظام کو صاف کر دیا, قارون کے نظام کو صاف کر دیا, قوم عاد, قوم سمود, ان سارے قوموں کے سارے نظام کو ایک ایک جھاڑو سے اپنی قدرت کے جھاڑو سے صاف کر دیا, صاف ہو گئے. آج بھی جتنی بھی طاقتیں ہیں, جتنی بھی نظام ہیں, اللہ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اپنی قدرت کے جھاڑو سے بالکل اسی طرح صاف کر دیں جس طرح نمرود کے نظام کو صاف کر دیا تھا, فرعون کے نظام کو صاف کر دیا. قیامت تک جتنی بھی نظام قائم ہوں, دجال کے نظام, یاجوج ماجوج کے نظام, بڑی طاقت, دجال بڑے طاقت والے ہوں گے اور جو ہے وہ سفر کریں گے پوری دنیا میں. اور 40 دن کے اندر پوری دنیا کو وہ جو ہے فتح کر لیں گے. لیکن اللہ کا نظام آئے گا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور ان کی نظر میں اتنی طاقت ہوگی, اس نظر کی طاقت سے وہ بالکل سکڑ جائے گا, اس کی طاقت ختم ہو جائے گی. پھر اس کو قتل بھی کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام, اس طرح ختم ہو جائے گا. یاجوج ماجوج نکلیں گے قیامت سے پہلے اور یہ ساری دنیا میں چھا جائیں گے اور ساری دنیا کے پانی پی جائیں گے اور پھر ساری دنیا کے سارے جانور, درخت سب کچھ کھا جائیں گے. مسلمان جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑی گھاٹی میں وہاں پناہ گزین ہوں گے. ان کے پاس کھانا پینا نہیں ہوگا, تسبیح پڑھیں گے پیٹ بھر جائے گا, بھوک دور ہو جائے گی. تسبیح پڑھیں گے پیاس دور ہو جائے گی. اور یہ سارے علاقے میں اس گھاٹی کے علاوہ پوری دنیا میں یاجوج ماجوج پھیلا ہوا ہوگا اور ساری درخت, جانور, سب کچھ, انسان سب کھا جائیں گے, سارے پانی کھا جائیں گے. اب زمین کو خالی کر دیں گے. اب کہیں گے کہ بھئی زمین والوں کو ہم نے شکست دے دی, ختم کر دیا, اب آسمان والے کو بھی ختم کر دیتے. ایک تیر مارے گا, اللہ تعالیٰ اس تیر میں خون لگا کر واپس کر دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ آسمان والوں کو بھی ہم نے مار دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے بدن میں پھوڑا نکالیں گے اور اس کی وجہ سے سارے مر جائیں گے. بدن میں پھوڑا نکلے گا. جی اب کورونا وائرس نکلا ہے نا, ساری طاقت ختم ہو گئی, سارے فخر ختم ہو گئے, سارے اچھلنا بھی ختم ہو گیا, سب گھروں میں گھس گئے, دروازے بند کر لیے. باہر نکلے تو بدن کے اندر جہاں جہاں سے یہ جراثیم جا سکتا ہے وہ سارا راستہ بند کر لو, ماسک لگا لو, یہ لگا لو, وہ لگا لو. میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ اللہ کی طاقت ہے, اللہ کا نظام ہے. یاجوج ماجوج پر چلے اور یہ یاجوج ماجوج جو ہے اس کے ان سب کے بدن کے اندر ایک پھوڑا نکلے گا, ایک ہر ایک کے بدن میں پھوڑا نکلے گا اور اسی میں وہ مر جائیں گے, اسی میں سب مر جائیں گے. ان کو دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا, کفنانے والا نہیں ہوگا, وہ زمین پر گر کر مر جائیں گے. ساری زمین جو ہے ان کی بدبو سے بھر جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ایک پرندے بھیجیں گے, ان کے لاشوں کو اٹھا اٹھا کے سمندر میں جا کے گرائیں گے, پھینکیں گے, زمین کو صاف کر دیں گے, بارش برسائیں گے اور زمین کے اندر جو پیداوار
उगाने की जो ताकत है उसको अल्लाह ताला बढ़ा देंगे और फिर ज़मीन सारी पैदावार निकालेगी। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को लेकर उस घाटी से निकल आएंगे। एक अनार के छिलके के साये में इतना बड़ा अनार होगा, एक अनार के छिलके के साये में एक कबीला आ जाएंगे। एक अनार के छिलके के साये में कितना बड़ा अनार होगा। जमीन को हुक्म देंगे अल्लाह ताला, निकाल जो कुछ हमने तेरे अंदर रखा है। जमीन अपने अंदर अल्लाह ताला ने जो कुछ उसके अंदर बरकतें रखी है वो सारे बरकत निकालेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह चलते चलते एक वक्त होगा कि जब फिर लोग जो है अल्लाह को भूल जाएंगे, अल्लाह के निज़ाम को भूल जाएंगे। उन्हीं पर अल्लाह ताला क़यामत कायम करेंगे, क़यामत को कायम करेंगे उन्हीं पर। किसी मुसलमान पर, किसी ईमान वाले, किसी यकीन वाले, अल्लाह अल्लाह पुकारने वाले, ऐसे एक आदमी भी जमीन पर रहेंगे तो जमीन बाकी रहेगी, जमीन अपने हालत पर रहेंगे। और जब ये ऐसे एक आदमी भी खत्म हो जाएगा, सारी जमीन पर जो है अल्लाह को भूले हुए लोग होंगे। तो उन्हीं पर जो है अल्लाह ताला क़यामत कायम फरमाएंगे और ज़मीन को ख़त्म कर देंगे, ज़मीन वालों को भी ख़त्म कर देंगे। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराका मल-क़ारिअह यौम यकूनु अन्नासु कल-फ़राशिल मबथूस व तकूनुल जिबालु कल-अयनिल मनफूश। ये हालत होगी। मरे हुए पतंग की तरह पड़े हुए वो पड़े होंगे और पहाड़ जो है रूई के गालों की तरह आसमानों पर उड़ेंगे। तो ये अल्लाह ताला की ताकत होगी, अल्लाह की कुदरत का निज़ाम होगा। अब ये दावत चल रही है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में कि भाई अल्लाह की ताकत पर यकीन करो, अल्लाह के कुदरत पर यकीन करके अल्लाह के भेजे हुए दीन को, अल्लाह ने जो दीन दिया है, पसंद फरमाया है, उसको अपना लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन अल्लाह के पास से लेकर आया है, जो तरीका लेकर आया है, उसको अपना लो और अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ, खड़े हो जाओ हाथ बांध के अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह के सामने अपने को सरेंडर करो और सिजदे में गिर जाओ और ये बतला दो, है अल्लाह आप ही बड़े हैं, हम सब छोटे हैं, सुभान रब्बी अल्लाह। मेरे रब्ब आला जो है वो पाक-ज़ात है। बस सर को जमीन पे रखो, नाक को रखो, रगड़ो। ये है नमाज कि जब यकीन बदल जाएंगे, अल्लाह ताला की कुदरत के यकीन दिलों में समा जाएंगे और अल्लाह ताला के निज़ाम का यकीन दिलों के अंदर जो है दिलों के अंदर आ जाएंगे और ये दुनिया के सारे निज़ाम और सारी चीज़ें जो है इसकी जो है यकीन दिलों से निकल जाएंगे कि ये चीज़ें कुछ नहीं कर सकती, ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये मुल्क वाले कुछ नहीं कर सकते, ये बम वाले कुछ नहीं कर सकते, ये हथियार वाले कुछ नहीं कर सकते, सब अल्लाह की मर्जी है। हमारे अल्लाह जो चाहते हैं वो होता है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मोमिन तो वो है जिसके सर पर बम गिरे और वो परेशान न हो। मोमिन वो नहीं जो 1000 मील दूर बम गिरे और वो 1000 मील दूर कांपते रहे डर के मारे कि भाई मुझसे 1000 मील दूर जो है वहाँ बम गिरा है, पता नहीं उसके असर से मेरा भी नुकसान ना हो जाए। ये मोमिन नहीं है। ऐसे मोमिन वो है कि उसके सर पर गिरे और वो यूँ कहे कि इस बम के अंदर कोई ताकत नहीं है, हमारे अल्लाह की मर्जी है, अगर मर्जी होगा तो फटेगा,
اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو پھر نہیں پھٹے گا، اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے مومن، ایمان والے۔ تو اس ایمان کے دلوں کے اندر آ جانے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنی زندگی میں لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے۔ اس کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ کے قدرت کا نظام حرکت میں آتا ہے، حرکت میں آتا ہے۔ کہ دو ہونٹوں کی حرکت سے جو الفاظ نکلے ہیں اس پر سارے عالم میں خدا کے نظام میں حرکت پیدا ہوئی۔ اللہم اکفناہم بما شئت، یہ کہہ دیا دو ہونٹوں کی حرکت سے، اے اللہ یہ ہمارا دشمن ہے، آپ ہماری طرف سے ہمارے دشمن کے لیے کافی ہو جائیے، ہماری کفایت کیجیے اس سے۔ بس یہ دو ہونٹوں کے حرکت سے اللہ کی نظام حرکت میں آیا۔ اور زمین جو ہے پتھریلی زمین، اس کے اندر گھوڑے کے سامنے کے پاؤں ایسے دھس جاتے ہیں جیسے کیچڑ میں دھستے ہیں۔ یہ خدا کی نظام ہے۔ وہ گھوڑے پر جو سوار ہے وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائے ہوئے دین ہے اس کی یہ طاقت ہے کہ میرے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ پتھریلی زمین میں ایسے گھس گئے، ایسے دھس گئے جیسے کیچڑ میں دھس جاتے ہیں۔ تو وہ معافی مانگنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کی وجہ سے ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجیے۔ پھر ایک دو ہونٹوں کی حرکت ہے، گھوڑے کے پاؤں جو ہے زمین سے نکل کر آتے ہیں۔ تو ایک ہی زبان کی حرکت اور ہونٹوں کی حرکت، یہ سب دے کے گئے ہیں امت کو۔ نماز یہ تو بہت اونچا عمل ہے، اللہ کا ذکر ایسا امت کو دے کے گیا ہے کہ امت اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میری قدرت کا نظام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جہاں سے چاہے گزر جائے، رات کے اندھیرے میں گزر جائے، جنگلوں سے گزر جائے، دشمنوں کے بیچ سے گزر جائے۔ پہلے یقین بنا لو، ابھی ایسا نہ کرو، پہلے اپنا یقین بنا لو، اپنے دین ٹھیک کر لو۔ جب اپنا دین، پورا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے گا تو پھر ذکر کرنا اور ساری دنیا میں گھوم کے آ جانا، اور ذکر کرنا جنگلوں سے گھوم کے آ جانا۔ پھر وہ جنگل کے شیر جو ہے اس کو سواری بنا لینا، اپنی سواری بنا لینا، اور اس کو رہبر بنا لینا۔ جیسے حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ بھئی جنگل میں شیر کو دیکھا آ رہا ہے، کہنے لگے میں سفینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، میں نے راستہ گم کر دیا، مجھے راستہ دکھلا دے۔ تو وہ شیر آگے آگے چل رہا ہے، راستہ دکھلا رہا ہے۔ یہ ہے اس دین کے اندر ایسی طاقت ہے کہ جو اپنے زندگی میں اس دین کو، اس طریقے کو، اس یقین کے ساتھ لے لے گا تو پھر صرف دو ہونٹوں کی حرکت سے ذکر کرتا رہے اور اندھیرے میں دشمن کے بیچ میں چلا جائے، جہاں چاہے چلا جائے، اللہ کے قدرت کے نظام اس کے ساتھ ہو۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قدرت کا نظام ہوتا تھا۔ سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور یوں فرمایا یا علیم یا حلیم یا علیم یا عظیم،
اور اس پورے لشکر کو کہا کہ سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دو، اپنی سواری ڈال دو، سب اس میں ڈال دی، اور سمندر کو اللہ تعالیٰ نے خشکی کی طرح بنا دیا کہ وہ سمندر کے پانی پر ایسے جا رہے تھے جیسے خشکی پر چل رہے ہیں، اور یہ سمندر پار ہو کے چلے گئے، اور ان کے گھوڑے کے پیر بھی نہیں بھیگے، اونٹ کے پیر بھی نہ بھیگے، اس میں بھی پانی نہیں لگا۔ کسی کا پیالہ گر گیا سمندر میں تو وہ کنارے پہنچ کر کھڑا ہو گیا پیالہ لینے کے لیے۔ لوگوں نے کہا ارے اللہ نے تمہیں سمندر پار کر دی، یہ بہت ہے، چھوٹا سا پیالہ ہے، اس کو لینے کے لیے گر گیا، چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں۔ سمندر کی کیا طاقت ہے کہ میری پیالی جو ہے اس کو اب نگل لے، اس کو بھی واپس کرنا ہے۔ ادھر میں ایک موج آیا اور موج میں وہ پیالی تھی، وہ پیر پر آ کے گرا دیا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے کہ سارے عالم کو اللہ تعالیٰ مسخر کرتے ہیں۔ جب دین اپنے اندر آ جاتا ہے اور اس دین کی دعوت لے کر جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دوسروں کو منوانے کے لیے، دوسروں کو دعوت دینے کے لیے، دوسروں کے یقین پیدا کرنے کے لیے، اپنے یقین بھی پیدا کرنے کے لیے جب نکلتا ہے، جیسے بنی اسرائیل نکلے اپنے یقین بنانے کے لیے، کہ سمندر پار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، راستہ دے دیا، اور ادھر جا کے کسی قوم میں، کسی بستی میں دیکھا کہ وہ بتوں کو پوجتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی بت بنا دیجئے، ہم اس کی پوجا کریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارے اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہیں سمندر سے پار کیا، اتنا راستہ بنا دیا، اپنی قدرت دکھایا، اب تم اللہ کو چھوڑ کر جو ہے بتوں کے پوجنے کے لیے مجھ سے درخواست کر رہے ہو؟ تم تو بڑے جاہل قوم ہو۔ تو میرے محترم دوستو، وہ نکلے، ان کا بھی یقین بننا ہے۔ وہ کچھ دور گئے میدان میں، تو وہ میدان کے اندر سایہ نہیں، کہنے لگے ہم تو دھوپ سے جل رہے ہیں، اے موسیٰ ہمارے لیے سایہ کا انتظام کیجیے اپنے پروردگار سے کہہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے بادلوں کے ذریعے سے ان پر سایہ کیا۔ وہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، امتی جو ہے وہ نبی سے دعا کراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت ایسی دی کہ نبی کے ہوتے ہوئے امتی دعا کرے، وہ دعا بھی اللہ سن لیتے ہیں۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے کام کرتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو ہے دو چیزیں دے کر گئے، بڑی طاقتور، ایک دعوت ہے اور ایک دعا ہے۔ دعوت کے میدان میں چلو، دین کو لے کر، اس یقین کے کلمہ کی دعوت لے کر، اور اس دین کی دعوت لے کر چلو۔ جب تم دعوت کے میدان میں چلو گے، پھر تمہاری دعا جو ہے قبول ہوگی۔ تم جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، اور جہاں بھی تمہارے لیے رکاوٹ ہوگا، تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظام سے اس رکاوٹ کو دور کر دیں گے۔ کوئی ضرورت ہو تو اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ سے تم دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت کو پوری کر دے گے۔ صحابہ کی جماعت دیکھ لی، پانی نہیں ہے، اب جو ہے دعا مانگ رہے ہیں امیر صاحب اللہ سے، اور بادل آ رہے ہیں، اور بادل میں سے پانی، بارش ہو رہی ہے، اس پانی سے سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی، جانوروں کو پلایا، خود بھی پیے، اور جو برتن تھے اس کو بھی بھر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے راستے میں جب بھی کوئی ضرورت پڑے، دعا کے ہتھیار
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے گی کہ پھر دعوت کے راستے میں چلو اور جب چاہو دعا مانگ لو، دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ دشمن کے مقابلے میں مانگو، وہاں مدد ہوگی۔ اپنی ضرورت کے لیے مانگو تو تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے گی، تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ یہ دعوت والا راستہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں۔ آج یہاں کی یہ مجلس جو ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس دعوت کی مجلس میں اس دعوت کی محنت کو اس امت میں پھر سے زندہ کریں اور جو ہے اللہ کے راستے میں پھرنا شروع کر دیں اور اس دعوت کو لے کر ساری دنیا میں پھیل جائے، تو پھر یہ امت جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظام کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تیار ہے نا بھی اس کے لیے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت کو کرنا ہے، کے لیے، بیرون ملک کے لیے، بیرون کے لیے، جو تقاضا ہے اس کے لیے تیار ہوں۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ کے راستے میں پھریں گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ جی، تو جیسے فرمایا کہ اس دعوت کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے، دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے، تو آپ حضرات نے کیا نیت کی اس کے لیے؟ دنیا میں پھرنا ہے سال کے لیے، 7 ماہ کے لیے، پھر اندرون ملک سال کے لیے بھی، ہر سال 4 مہینے کے لیے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی بھی ہوتی ہے۔ ہم پورا عزم کریں، اللہ پر توکل بھروسہ کریں، اور جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ راستہ قابلیت نہیں قبولیت کا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرو اور